ویلکم بیک ناظرین آج صبح سے جب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایک اسکول ہے اس کے پرنسپل جو ہے ان کی بہت ہی نازیبہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جب وہ پولیس کی تحویل میں آئی اور اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ وہ نہ صرف اساتذہ بلکہ اسٹاف کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نازیبہ فوٹیجز ہیں اس کے اندر معاملے واقعے کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ آیا کہ وہ ویڈیوز بلیک میلنگ کے لیے بنائی جا رہی تھیں یا کسی اور خاص منظم گینگ جس طرح ہم ڈارک ویب کی بات کرتے ہیں اس سے تعلق تھا؟ یہ کیا پورا سینیریو تھا اور تفتیش کہاں تک پہنچی پولیس کی جانب سے؟ کیونکہ پولیس نے ملزم کی گرفتاری بھی جو ہے وہ ظاہر کری ہے۔ عرفان میمن نام ہے ملزم کا۔ پرنسپل اتنا مقدس پیشے میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ ایس ایس پی ملیر ہیں حسن نیازی صاحب، وہ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں۔ سر کیا انویسٹیگیٹ ہوا؟ کیونکہ یہ دل دہلا دینے والی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی ہم اسی واقعے کو رو رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں ابھی ایک اور یونیورسٹی اسکول کا جو ہے یہ معاملہ سامنے آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک تعلیمی ادارے میں اس قسم کا واقعہ ہو، اور وہ بھی خصوصاً ایسے تعلیمی ادارے میں جہاں پہ ہماری بچیاں پڑھتی ہوں، اور پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پہ بچیوں کو پہلے بھی کم تعلیم دی جاتی ہے اور والدین اپنی بچیوں کو تعلیم دلانے میں ہچکچاتے ہیں۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ تو یہ جو اس میں جانور نما انسان تھا اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو ٹیچنگ اسٹاف آتا تھا یہ ان کو بلیک میل کرتا تھا اور ان سے اپنی جنسی حوث پوری کرتا تھا۔ تو باقی چیزیں ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ آیا یہ خود اس میں خود اس کی حوث تھی یا کوئی اور چیز اس میں ملوث تھی، یہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو لیک کا معاملہ بتایا جا رہا ہے وہ سی سی ٹی وی کا کوئی ملازم تھا، ٹیکنیکل اسٹاف تھا جہاں سے لیک ہوئی ہے، یا سی سی ٹی وی کمپنی کا کوئی تعلق تھا؟ سر یہ کیسے لیک ہوئی یہ چیزیں؟ جی بالکل، یہ اس میں چیز پاسبل ہے، اور اس پوائنٹ کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہو سکتا ہے، اور جو اس بندے کو جو ملزم ہے اس کو بھی وہ یعنی ایک قسم کی بلیک میلنگ، اس کے غلط کام کی وجہ سے اس کو بھی بلیک میل کر سکتا ہے، اور اس چیز پوائنٹ کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا آخری سوال مجھے یہ جاننا ہے کہ خواتین تک آپ پہنچ چکے ہیں، تفتیش ہوئی؟ کیونکہ ایسے معاملے بھی سامنے نہیں آتی، خواتین ڈر جاتی ہیں، اور مجھے ذاتی طور پہ یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی پکچرز جو ہیں وہ وائرل ہیں، ان کے خاندان، مطلب ایک بہت ہاربل، یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے حسن نیازی صاحب، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو ان خواتین کا کوئی بیان، کوئی موقف سامنے آ سکا، کوئی رابطہ ہوا آپ لوگوں کی تفتیش کے دوران؟ ہماری مکمل کوشش ہوگی کہ ہم ان خواتین کو بالکل سامنے نہ لے کے آئیں۔ میں نے جو کمیٹی بنائی ہے آئی جی صاحب کی ڈائریکشن پہ، سی سی پی او صاحب کی ڈائریکشن پہ میں نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں نے ایک ڈی ایس پی، ایس ایچ او، ایس آئی او کو رکھنے کے علاوہ ایک اپنی وومن کمپلینٹ سیل کی خاتون انسپیکٹر کلثوم عباسی کو رکھا ہے۔ خاتون کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہماری خاتون وکٹمز ہیں ان کو ایک خاتون کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنے میں آسانی ہو، ان کا حوصلہ بڑھے اور ایک خاتون کے سامنے وہ آسانی سے اپنی بات کو بیان کر سکیں۔ یہ کتنے عرصے سے چل رہا تھا حسن نیازی صاحب؟ یہ معاملہ کب تک کچھ ابتدائی طور پہ سامنے آ سکا ہے کہ کب سے یہ چیزیں چل رہی تھی؟ کیونکہ 25 سے زائد ویڈیوز کا سامنے آ رہی ہیں چیزیں، کہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ 25 سے زائد ویڈیوز تھیں اور 5 خواتین کا جنسی استحصال کیا جا رہا تھا۔ تو یہ کب سے یہ سلسلہ جاری تھا؟ کچھ پہلی بات تو میں یہاں پہ ایک چیز بیان کر دوں کہ یہ جو 20 سے 25 ویڈیوز ہیں اس میں تقریباً 4 سے 5 خواتین ہیں، انہیں کی بار بار ویڈیوز بنائی گئی ہیں، تو یہ 4 سے 5 خواتین ہیں، تو 25-27 خواتین نہیں ہیں، 4 سے 5 خواتین ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ اکیڈمی تھی، اور اس اکیڈمی کا جو قیام تھا یہ پچھلے دسمبر میں عمل میں لایا گیا، دسمبر 2022 میں یہ بنائی گئی اکیڈمی، تو ابھی میرے خیال میں 9 سے 10 مہینے ہوئے ہیں اس اکیڈمی کے بنائے ہوئے۔ اور یہ بچے اسٹوڈنٹس کس طرح کے عمروں کے تھے؟ مطلب تھوڑا سا جن خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی وہ خواتین وہاں پہ اسٹاف کے طور پہ کام کرتی تھی۔
اسٹاف کے طور پہ کام کر رہی تھی. اچھا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے گروہ میں کوئی خاتون بھی اس کے ساتھی کے طور پہ اس طرح کچھ معاملہ ہو سامنے؟ بالکل بالکل یہ پاسبل ہے. عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس قسم کے کام ہوتے ہیں تو کوئی خاتون ورکر بھی ملوث ہوتی ہے. ہم ہر پہلو سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ حسن نیازی صاحب. اہم ایشو ہے. جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے وہ یقینی طور پہ پریشان ہوا ہے بہت ہی زیادہ. مطلب ویسے ہی اس معاشرے میں جہاں پہ بچیوں کو جو ہے وہ پڑھانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جب اس طرح کی صورتحال ہوگی کہاں کہاں ماں باپ دیکھیں، کس کس جگہ پر دیکھیں. مطلب ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہے. ہمارے کرائم رپورٹر ہیں وہ بھی اس پوری اسٹوری کو انویسٹیگیٹ کرتے آئے ہیں اور ان سے بھی ہم تفصیلات لیتے ہیں. ہارون کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ انتہائی عجیب و غریب واقعہ جو ہے مطلب یہ سامنے آیا ہے. جی دیکھیں بالکل علی بھائی، کراچی میں بھی جو ہے بہاولپور یونیورسٹی کے طرز کا اسکینڈل منظر عام پر آیا ہے. ایک گلشن حدید ہے، ضلع ملیر کا علاقہ ہے اور تھانہ ہے اسٹیل ٹاؤن کی حدود میں. یہاں پہ جو ہے آئی جی ایم اسکول کے پرنسپل عرفان غفور میمن نے جو ہے اپنی اسٹاف کو، ٹیچرز کے ساتھ ان کو جو ہے جنسی زیادتی کی. اس کے بعد ان کی ویڈیو وغیرہ بنانے کے بعد مزید ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے لیے ان کو بلیک میل کرتا تھا. جو آج کسی ایک متاثر خاتون نے جیسے یہ بات ویک ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے پولیس سے بھی رابطہ کیا گیا تو پولیس بھی موقع پہ پہنچی ہے. پہنچنے کے بعد وہاں سے اسکول کے پرنسپل کو گرفتار کیا ہے. گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے میکسیمم 25 کے قریب ویڈیو جو ہے نازیبا ویڈیو جو ہے وہ وہاں سے ملی ہیں. ان ویڈیو سے مختلف خواتین کی ہیں جن کو یہ وہاں پہ مختلف انداز میں بلیک میل کرنے کے بعد اپنی جنسی استعمال کے لیے ان کو استعمال کرتا تھا. اچھا، اس کے بعد اس واقعے کے بعد جو ہے گورنر سندھ اور نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ نے بھی نوٹس دیا ہے اور تمام تر رپورٹس طلب کی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پولیس نے تو گرفتار کر لیا. اس طرح کے واقعات پر اس شخص کے اوپر کیا قانونی کارروائی کی جاتی ہے، کیا پولیس جو ہے اس کو سزا دلانے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جبکہ ایڈیشن آئی جی کراچی کی جانب سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں ایک خاتون پولیس افسر کو بھی جو ہے اس میں شامل تفتیش رکھا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبائی وزیر محنت صحت وہ اس کو ایجوکیشن نے بھی نوٹس دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اپنی اس پہ کیا کارروائیاں مزید لے کر آتی ہے اور دیگر اسکولوں کو بھی. ہارون ایک درخواست بھی تھانے میں لگائی گئی ہے، ایک درخواست وہ اس ٹیکنیکل جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا تھا، یہ کیمرہ کی جو کمپنی ہوتی ہے اس سے جو تعلق تھا، اس کے بھائی نے کہ اس کے بھائی بھی اغوا ہو گیا تھا. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ اس پہ الزام آ رہا ہے کہ اسی پرنسپل نے اس کو مطلب تشدد بھی کیا. اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں کیا کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں اب تک یہ پولیس اس کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے کیونکہ اس طرح کے درخواست وصول ہونے کے بعد جب پولیس وہاں پہنچی ہے، جب وہاں کے سی سی ٹی کیمرے دیکھیں، دیگر چیزیں، یہ تمام چیزیں اس کے بعد منظر عام پر آئی ہیں. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملات پہ پولیس کیا کار کرتی ہے کیونکہ یہ جو ہے دیگر وہاں پہ اگر جو میل اسٹاف ہوتا تھا جب ان کو کچھ چیزیں بدل ان کو بھی تشدد کرتا تھا، ان کو ڈراتا دھمکاتا تھا، اگر کسی نے میرے خلاف کوئی آواز اٹھائی تو میں اس کو جان سے مار دوں گا. اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گواہان جو ہے وہ ایک تو اگر یہ بن جاتا ہے تو دوسری طرف گواہان جو کیس مضبوط چلان میں آ سکتا ہے، تو اس میں تو اگر خواتین اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، سامنے نہیں آتی، تو اس طرح تو ملزم کی حوصلہ افزائی ہوگی. ہارون دیکھیں بالکل ہوگی. اب اس کے اندر جو ہے اگر دیکھیں کوئی بھی اگر فیملی ہوتی ہے، اس کی خواتین اس طرح معزز عدالت میں آ کے بیان دینا اس فیملی کا اور اس کے دیگر رشتہ داروں میں ان کی عزت پامال ہوتی ہے. اب پولیس کو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پولیس کو فوٹیج ملی ہیں، اس فوٹیج کے مدد سے معزز عدالت کے اندر یہ چیزیں سامنے لایا جا سکتا ہے کہ ان خواتین کو اگر یہ پس منظر رکھ کر تحقیقات کرنی چاہیے اور ان کو ویڈیوز کا جو پولیس کو 25 کے قریب ویڈیو ملی ہیں، ان ویڈیوز کے بنیاد پر اگر چلان بناتے ہیں اور مضبوط بناتے ہیں
تو اسے کیوں نہیں موثر بہت شکریہ ہارون رشید، بہت ہی اندر سے جو ہے چیزیں خبر لے کر آتے ہیں، اور کراچی ٹوڈے کی کوشش ہوتی ہے کہ اندرونی جو چیزیں چل رہی ہیں اور ڈیپتھ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں وہ سامنے لا کر ناظرین تک پہنچائیں۔ ہم بات بھی کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں آل پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز کے ایسوسیشن کے چیئرمین حیدر علی صاحب۔ حیدر علی صاحب، بچیاں جا رہی ہیں اسکولز کالجز کے اندر جاتی ہیں، والدین جو ہیں وہ خوفزدہ ہے، اس طرح کا واقعہ ابھی کچھ عرصے قبل جو ہے وہ یونیورسٹی کا رو رہے تھے، آج یہ واقعہ ہو گیا۔ تو ایز اے چیئرمین تمام پرائیویٹ اسکولز اور کالجز، یہ جو بچیاں محفوظ رہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے، بنانے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہ اسکول ہوں، دفاتر ہوں، بازار ہوں، یا کوئی بھی ایسا جگہ ہو کہ جہاں کوئی ہیراسمنٹ کا واقعہ ہو یا کارپورل پنشمنٹ کا واقعہ ہو یا پھر بچوں کو بلی کیا جائے کسی بھی طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ چاہے وہ کہیں بھی ہو انتہائی قابل افسوس بھی ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر شعبے کی طرح تعلیم جیسا بھی جو شعبہ ہے جس میں ہزارہا اسکول ہیں، تو کالی بھیڑوں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مقدس شعبے کے انکاری نہیں ہے، مگر حکمت عملی کیا بنا رہے ہیں سر؟ آپ لوگوں کی ایک پوزیشن ہے، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس ایک اسکولز کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، کوئی پریکٹیکل رہ کر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ چاہے وہ جنسی ہراسگی کا معاملہ ہو یا بچوں کی جسمانی سزا کا معاملہ ہو، دونوں کے لیے باقاعدہ قوانین بھی موجود ہیں اور سزا بھی متعین ہے۔ ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ نے میری اطلاع کے مطابق قائم مقام ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس اسکول کے خلاف بہت سخت کارروائی کا لیٹر ڈپٹی کمشنر کو لکھ بھی دیا ہے، اور اسکول کو سیل کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ صاحب، یہ تو واقعہ سامنے آ گیا اور اس کے اوپر ایکشن اب محکمے کی طرف سے بھی لے لیا گیا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ نمائندہ تنظیم ہیں اس پورے سیگمنٹ کے سیکٹر کی، تو ذاتی طور پہ ایسوسیشن کے چیئرمین ہونے کی ناطے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کچھ ایسا کوئی گراؤنڈ پہ کوئی نمبر شکایتی دیں یا کوئی اور حکمت عملی آپ کر سکتے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، اس طرح کے واقعات پورے سندھ میں جو گزشتہ 3 سالوں کے اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں، وہ تعداد ان کی بہت کم ہوتی ہے۔ کتنی ہے سر؟ یعنی 5، 6، 8، 10 اس طرح کے کوئی جسمانی سزا کے یا کوئی ہراسمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم سختی سے ڈس اون بھی کرتے ہیں اور اس کا پوری طریقے سے سوشل بائیکاٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم کسی طریقے سے بھی کوئی ہمدردی اس اسکول سے یا اس ذمہ دار فرد سے نہیں رکھتے کہ جو اس طرح کے یعنی نامناسب اور غیر قانونی غیر اخلاقی کام میں ایک مقدس شعبے کی آڑ میں یہ ساری چیزیں ہونا، یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو اس کی فوری تحقیقات بھی ہونی چاہیے، بالکل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، تھوڑی سی بات کو ہم بہت زیادہ بڑھاوا دینا بھی آج کل بہت آسان ہو گیا ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک فرد کی غلطی جو ہے اس کی سزا پورے ادارے کو نہیں ملنی چاہیے، اور اس کی باقاعدہ بالکل ٹھیک اور شفاف میرٹ پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ذمہ دار فرد کو یا افراد کو بالکل قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور اتنا اس بات کو یعنی یقینی بنایا جائے کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بچے جاتے ہیں اسکولوں میں، بچیاں جاتی ہیں، والدین کا ایک بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ صاحب فکر مند ہیں، والدین پریشان ہوئے میں جب اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ جی بالکل، ایسا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے ہی فیمیل ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے وہ تشویشناک ہے، اور اس طرح کے جو شرمناک واقعات ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی جو شرمناک بات ہو جاتی ہے
تو اس کے بعد پھر والدین کا اعتماد اور زیادہ متزلزل ہو جاتا ہے. بالکل بہت شکریہ حیدر علی صاحب اپنا موقف دینے کے لیے. ہم یہی چاہ رہے تھے کہ جو ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے واضح چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اس معاشرے کی بچیاں ہیں. تعلیم کا کیا حال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, کتنا ریشو ہے اور کتنا پرسنٹ جو بچیاں جو ہیں وہ اسکولز اور کالجز میں جا پاتی ہیں اور کتنا آگے پڑھ پاتی ہیں. ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود جب اسکولز اور کالجز کے اندر اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے تو یقینی طور پہ جو والدین ہیں وہ فکر مند ہوں گے اور ایک اور بار جو ہے وہ معاملہ خراب ہوگا اور بچیوں کی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. ناظرین, ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت اہم جو شہر کے اہم مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں. یہی وجہ ہے کہ کراچی ٹوڈے میں ہم نے ان دونوں موضوعات کو جو ہے آج سیگمنٹ کا حصہ بنایا. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.